میں آپ کو وہ جملہ ہو بہو دہراتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک غیبی ندا آئی یا الہام ہوا. لکھتے ہیں ہو بہو ہم میں بیان کر رہا ہوں، سب بیان دے دیتا ہو بہو نہیں کر رہے. فقہ میں غیبی ندا یا الہام کی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے بیان کر رہے اور وہ جو ہے انجینئر صاحب اپنی طرف سے فتویٰ دے رہے. آپ کے تو یہ پہلا جملہ پڑھنے سے مجھے لگتا ہے جس بندے نے کتاب لکھی ہے وہ تو اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ختم نبوت کے بالکل منافی ہے. بغیر تحقیق کے آپ ایک کم فہم اور کم ظرف اسٹوڈنٹ کے مس انفارمیشن کے بنیاد پر، مس انفارمیشن کی بیس پہ آپ شاہ سعید کو دارے اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں. نبوت کی منافی ہے کہہ رہے ہیں. کیسے نبوت کی منافی ہے؟ اگر اولیاء اللہ پر الہام کے تصور رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے تو تمام سنی خارج ہے. اگر اولیاء اللہ پر الہام کے کنسپٹ کو ماننے والوں کو اگر آپ اسلام سے خارج قرار دیں گے تو تمام شیعہ اسلام سے خارج ہے. اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا. اوحا ربک، تیرے رب نے الہام کیا کن پر؟ الی النحل، شہد کی مکھی پر. شہد کی مکھی پر الہام ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حواریوں پر الہام ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں جو غیر معصومہ ہے اس پہ وہ الہام ہو سکتا ہے، لیکن اولیاء اللہ پہ الہام نہیں ہوتا. یہ کہاں سے لایا آپ نے؟ یہ جواز آپ نے کہاں سے لایا؟ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے بلوچستان کے گاؤں سیاچن سالتورہ کے ایک طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے انجینئر محمد علی مرزا سے سوال کیا. تو سوال کچھ یوں کیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جی کہاں سے آپ؟ میرا تعلق سیاچین گلگت بلتستان سے ہے، سیاچین سے سر. اور فرقہ تھا وہ نور بخشیہ تھا. تو میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آیا ہوں جس کی بیس پر فرقہ چل رہا ہے. تو علی بھائی تو یہ فرقہ جس نے شروع کیا سید محمد نور بخش صاحب نے ایک فرقہ لکھا ہے جو کہ فرقۃ الاحوت کے نام سے نام انہوں نے رکھا ہے. اس کی پہلی صفحہ پر ایک جملہ لکھا ہے جس کی وجہ سے ہم اس فرقے پر چلنے پر مجبور ہیں. تو میں آپ کو وہ جملہ ہو بہو دہراتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک غیبی ندا آئی یا الہام ہوا. لکھتے ہیں اور آگے لکھتے ہیں بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس امت کے درمیان اختلافات کو دور کروں. سب سے پہلے فروعی اختلافات کو اور کسی زیادتی و کمی کے بغیر شریعت محمدیہ کو واضح کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. تو سوال یہ ہے کہ کیا الہام یا غیبی ندا آتی ہے کسی پر؟ میرے بھائی یہ تو آپ نے جو سٹارٹ لیا ہے تو یہ تو ختم نبوت کے منافی ہے یہ عقیدہ. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی شخص کے اوپر کوئی الہامی خبر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کوئی ڈیوائن طور پہ کوئی نالج اس طرح کا دیتا ہے تو وہ تو دار اسلام سے ہی خارج ہے. تو آپ کے تو یہ پہلا جملہ پڑھنے سے مجھے لگتا ہے جس بندے نے کتاب لکھی ہے وہ تو اسلام سے ہی خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ختم نبوت کے بالکل منافی ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل غیر مبہم ہے. رسول اللہ کے بعد کسی بھی شخص کے حق میں یہ ماننا کہ اسے اللہ تعالیٰ کوئی گائیڈ کرے گا اس حوالے سے، سوائے ایک استثناء کے جو حدیث میں ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کا معاملہ ہے قرب قیامت میں. ان کے علاوہ کسی شخص کے لیے بھی عقیدہ کرنا تو اس کے ساتھ تو وہی سلوک ہونا چاہیے جو مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوا تھا. تو میں تو حیران ہوں کہ ایسے جاہل شخص کے نام کے اوپر اتنا بڑا فرقہ کھڑا کر لیا. اس کا تو حشر مسلمہ کذاب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اگر یہ اس نے لکھا ہے، اور اگر اس نے نہیں لکھا تو وہ اللہ کے حضور بری ہے. اپنا سیکنڈ کوسچن جو لگتا ہے کہ یہ پری پلاننگ کے تحت منصوبہ کر کے اس بندے کو لانچ کیا گیا ہے. کیا گیا کیوں؟ تاکہ نور بخشیوں کے اندر ایک فضا قائم کیا جائے، نور بخشیوں کی امیج کو خراب کیا جائے. تو مجھے جہاں تک لگتا ہے پری پلاننگ کے تحت اس بندے کو لایا گیا ہے. پہلے میں اس شخص کی سوال کی طرف آتا ہوں. اس نے بولا ہو بہو میں بیان کرتا ہوں کہہ کر جو ہے اپنے طرف سے ایڈ کیا، اضافہ کیا کہ الہام ہوا ہے یا غیبی ندا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں فقہ میں کوئی بھی چیز نہیں ہے غیبی ندا یا الہام وغیرہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ سعید نے فرمایا ہے ان اللہ امرنی، بے شک اللہ نے مجھے معمور کیا ہے ان ارفع الاختلاف، کہ اختلاف کو دور کرو من بین هذه الامت، اس امت کے درمیان. اولا فی الفروع، پہلا فروعی معاملات، وابین شریعت، میں شریعت محمد کو واضح کر رہا ہوں
کما کان فی زمانہ من غیر زیادت و نقصان، جس طرح آپ کے زمانے میں تھا اسی طرح کمی پیشی کے بغیر میں نے شریعت محمدی کو میں واضح کر رہا. یہ بات آیا تو یہاں سے ثابت ہوا نا، اگر شاہ سعید اپنے آپ کو یعنی کہ نبی مانتا، اپنے اوپر وحی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اپنے اوپر نی کا وحی وہ انزل آگا شاہ سعید کا یہ کانسیپٹ ہوتا تو شاہ سعید یہاں پر بیان نہیں کرتا نا، امت محمد شریعت محمدی کی بات تھوڑی کرتا، وہ اپنے شریعت کو نافذ کرتا، اپنی شریعت کے بارے میں بولتا نہ، بلکہ یہاں پر فرمایا کہ من غیر زیادت و نقصان، کمی پیشی کے بغیر شریعت محمدی کو میں واضح کر رہا. تو یہاں پر میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ پڑھ کر جو ہے کسی بھی اگر کوئی بھی ہو، شیعوں کے بارے میں ہو، سنیوں کے بارے میں، اہل حدیث کے بارے میں ہو، اپنے طرف سے ایک کنسپٹ بنا کر ان کے خلاف نہ بولے، کبھی بھی نہ بولے، جب تک کہ ان کی نظریات کا معلوم نہ ہو، نظریات کا آپ کو علم نہ ہو، ان کی کتابوں کا آپ کو علم نہ ہو، ان کی کتابیں نہ پڑھو، آپ اس طرح بیان جلد بازی میں نہ دے. تو آپ نے دیکھ لیا، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہاں پر کوئی غیبی یا جو ہے وحی کا جو کانسیپٹ ہی نہیں. باقی انجینئر نے کہا ہے کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ختم نبوت کے منافی ہے. انجینئر صاحب، اگر آپ شاہ سید محمد نور بخش کے اعتقادات کو پڑھ لیتے، اصول اعتقادیہ نامی ایک کتاب لکھے ہے، اس میں عقیدہ ختم نبوت پر جو واضح کلیئر کٹ عقیدہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کلیئر کٹ عقیدہ کسی اور مکتب فکر کے پاس نہیں ہو، کسی اور مجتہد کے پاس نہیں ہو. فقہ کے مقدمے کو ہی پڑھ لینا، ختم نبوت کے حوالے سے فقہ کے مقدمے کو ہی پڑھ لے تو مقدمے کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی بعث الانبیاء والمرسلین مبشرین ومنذرین للامم وخاتمهم بنبینا ورسولنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں کہ حمد و ثنا ہو اس اللہ کے لیے جس نے انبیاء کو مبعوث کیا، مرسلین کو مبعوث کیا. کس چیز کے لیے؟ خوشخبری دینے والا کے بنا کر، ڈرانے والا کے بنا کر، للامم امت کے لیے. وہ ختمہم اور ان کو ختم کیا، بنبینا ہمارے نبی، ورسولنا ہمارے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رسالت اور نبوت کے دروازے کو ختم کر دیا. بس کلیئر کٹ ہو گیا نا. مقدمے میں ہی شاہ سعید نے کلیئر کٹ کر دیا، ختم نبوت کے دروازے کو جو ہے بند کر دیا. اور اس کے علاوہ آپ اصول اعتقادیہ میں جو شاہ سعید محمد نور بخش نے عقیدہ ختم نبوت پہ جو بیان دیا ہے، اصول اعتقادیہ میں شاہ سعید فرماتے ہیں، میں کنکلوژن کر کے کنسائز کرنے کی کوشش کروں گا، سارا میں آپ کے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کروں گا، تھوڑا جو میرے لیے اہم ہے اس کو بیان کروں گا. کہتے ہیں کہ وَيَجِبُ واجب ہے ان تعتقد، یہ کہ اعتقاد رکھیں، ان نبینا ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد رکھنا واجب ہے. کیا کس طرح اعتقاد رکھنا واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین والمرسلین، خاتم النبیین اور مرسلین اس کنسپٹ پر اعتقاد رکھنا واجب ہے. بالنبوت ہی ختمت النبوہ، نبوت جو ہے آپ کی جو نبوت سے نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، اس پر اعتقاد رکھنا واجب ہے. وبالشریعت ہی ختمت الشرائع، اور شریعت کا جو بھی خاتمہ ہوا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے ختم ہوا ہے. تو آپ نے اس میں واضح طور پر آپ نے جو ہے دیکھ لیا کہ شاہ سعید محمد نور بخش نور اللہ مرتضیٰ نے فرمایا کہ اعتقاد رکھنا واجب ہے، اعتقاد رکھنا واجب ہے مسلمانوں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے. اور اس بات پر بھی اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ نبی کی شریعت پر تمام شریعتوں کا اختتام ہوا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے تمام نبوت کا خاتمہ ہوا، یعنی جتنے بھی نبی کا سلسلہ ہے اب ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا. اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، اب کسی اور رسول نے نہیں آنا. آپ نے شاہ سعید کا نظریہ پڑھ لیا، آپ نے شاہ سعید محمد نور بخش کا نظریہ پڑھ لیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں شاہ سعید کا کیا نظریہ تھا، کیا کر نظریہ میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یار انجینئر صاحب، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک کم فہم طالب علم کے سوال پر آپ بغیر تحقیق کیے، بغیر آپ نے جو ہے نا پورا کا پورا شاہ سعید کو اسلام کے دائرے سے ہی خارج قرار دیا؟ کہ پہلے تحقیق کر لیں. ہمیں آپ پہ اتنی امید نہیں تھا کہ آپ تحقیق کے بغیر ایسے ہی بات کریں گے. یہاں آ کے آپ کے اصول کہاں چلا گیا، یہاں آ کے آپ کی تحقیق کہاں چلے گئے.
میرا سوال ہے تحقیق کر کے بات کریں. جس طرح آپ کی موقف ہے کہ آپ تحقیق کر کے بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں نہ وہابی بھی نہیں ہوں، میں بابوں کو بھی نہیں مانتا ہوں، میں مسلم ہوں علمی کتابی ہوں. تو کم سے کم تحقیق تو کر لیتے نا انجینئر صاحب، مقدمہ تو پڑھ لیتے نا. مقدمہ پڑھ لیتا تو مقدمے کی اسٹڈی کرتا تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا. اور دوسری چیز کہتے ہیں کہ ایک نیا فرقہ لانچ کیا ہے. نیا فرقہ نہیں ہے، نوربخشا فرقہ نہیں ہے، نوربخشا اسلام ہے. اسلام سمجھ لو، اسلام ہے. دیکھو آپ شاہ زید کی فرقہ پڑھیں گے نا، آپ کو وہاں پر شاہ زید کے جو مخاطب ہے وہ شاہ زید نے کبھی فرقے میں کہا ہے کہ میرے امامیوں سے میں مخاطب ہوں، میرے صحابیوں سے میں مخاطب ہوں، میرے نوربخشوں سے میں مخاطب ہوں، کبھی نہیں کہا ہے. آپ نے اہل عالم کی بات کیا ہے، آپ نے مسلمانوں کی بات کی ہے، آپ نے اسلام کی بات کی ہے. آپ کی مخاطب ہمیشہ اسلام رہا ہے، آپ کا مخاطب ہمیشہ مسلمان رہا ہے. یہی دلیل ہے کہ کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا ہے. امت کے درمیان سے آپ اختلافات کو دور کرنے کے لیے آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمور کیا. یہی بات، اسی بات پہ اشکالات ہے نا. دیکھو اس پہ میں تھوڑا سا دلیل دینا چاہوں گا کہ جو شاہ سعید نے فقہ میں بیان فرمایا کہ ان اللہ امرنی، یہ بے شک اللہ نے مجھے معمور کیا ہے کہ ان ارفع الاختلاف من بین هذه الامه، اس امت کے درمیان سے اختلاف کو دور کرو. تو اس کو قرآن کے روح سے کس طرح ثابت کریں گے؟ تو آپ کو انشاءاللہ الرحمن قرآن کے روح سے ثابت کر کے دکھاؤں گا. آپ قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو اس میں ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم، تم ہو، خیر امت، بہترین امت ہو، اخرجت، تمہیں نکالا گیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، تعمرون بالمعروف، کہ نیکیوں کے حکم کرے، معروف چیزوں کے حکم کرے اور برائیوں سے روکے. اس آیت کے حساب سے ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر کلمہ وہ مسلمان کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے معمور ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے. باقی اپنی استطاعت سے کرتے ہیں. میری استطاعت سے میں کروں گا، شاہ سعید کی استطاعت سے، شاہ سعید کی علمی لیول سے شاہ سعید کرے گا. معمور ہے مسلمان کی جو نماز نہیں پڑھ رہا ہو اس کو نمازی بنانے پہ معمور ہے، جو زنا کر رہا ہو زنا سے روکنے پر تمام مسلمان معمور ہے، جو رشوت دے رہا ہو، معاشرے میں فسق و فجور پھیلا رہا ہو تو اس فسق و فجور کو روکنے پر تمام مسلمانوں کو امور کیا ہوا ہے نا اللہ نے. تو یہ صرف شاہ سعید کو معمور کیا ہوا نہیں ہے، تمام مسلمانوں کو معمور کیا ہوا ہے اپنی لیول سے، اپنے حساب سے. تو شاہ سید محمد نوربخش نے باب امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ایک حدیث نقل کیا ہے جو کہ تمام دیگر مکاتب فقہ کے کتابوں میں بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، جو کوئی بھی دیکھے منکر ہوتے، منکرات کو دیکھے تو فلیغیرہ، اسے چاہیے کہ بدل دے، بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے اس منکر کو، اس برائی کو ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہے شاہ سید محمد نوربخش کے پاس اتنا علمی صلاحیت تھا کہ آپ امت کے درمیان سے اختلافات کو دور کر سکے. آپ قرآن سے حدیث سے استنباط کر کے، قرآن و حدیث کے سے مسائل کو اخذ کر کے اسلام کے فروعی اور اصولی جو مسائل ہے، اختلافات ہیں، ان کو دور کرنے کی علم پاور شاہ سید کے اندر تھا. لہذا شاہ سعید نے کیا کیا؟ شاہ سعید نے یہ دیکھا کہ واقعی مسلمانوں کے اندر فروعی مسئلوں میں، اصولی مسئلوں میں مسائل چل رہے ہیں، بدعات شامل ہو رہے ہیں، منکرات پہ عمل ہو رہے ہیں. لہذا شاہ سید محمد نوربخش نے کیا کیا؟ پیغمبر کے حدیث کے مطابق، قرآن کے آیت کے مطابق کیا کیا؟ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی. ہاتھ سے روکنے کی کوشش سے مطلب کیا ہے؟ فقہ لکھا. شاہ سعید محمد نوربخش کی علمی پاور تھا تو شاہ سعید نے بیدہ اپنے ہاتھ سے جو ہے قلم سے لکھ کر، فقہ لکھ کر کیا کہ امت کے درمیان سے اختلافات کو دور کیا، فروعی ہو یا اصولی ہو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
اگر ہاتھ سے بھی نہ روک سکے تو زبان سے روکو, اور زبان سے ابھی ماشاءاللہ انجینئر صاحب آپ روک رہے ہیں لوگوں کو, تو آپ مانے یا نہ مانے قرآن کے آیت کے مطابق سے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے مطابق, اور سورہ النحل آیت نمبر 90 کے مطابق ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کے مطابق. اچھا سورہ آل عمران آیت نمبر 104 کے مطابق وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کے مطابق آپ بھی اللہ کی طرف سے مأمور ہیں. آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اسٹیٹمنٹ دینے کا, جو آپ کی کمیونیکیشن پاور ہے جو آپ کے پاس ہے, تو آپ اپنے زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو تفرقہ سے نکال رہے ہیں, مسلمانوں کو بدعات سے نکال رہے ہیں. اسی طرح ہمارے شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرتضیٰ نے ایک فرقہ لکھا, کوئی فرقہ نہیں بنایا شاہ سید نے, نیا فرقہ وہ نہیں کیا لا کے آپ سامنے نہیں رکھا, بلکہ شاہ سید نے جس طرح آپ ابھی بیان دے رہے ہیں آپ ان آیاتوں کے مطابق آپ بھی مامور ہیں, میں بھی مامور ہوں, میں اپنی حیثیت سے مامور ہوں, حساب سے مامور ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر کوئی منکرات کرتے ہوئے تو میں اپنے حساب سے مامور ہوں, شاہ سید اپنی علمی لحاظ سے مامور ہے. دوسری چیز, ابھی یہاں پر کوئی غیبی یا الہامی کوئی تذکرہ نہیں ہے فقہ میں, اور فقہ کوئی الہام پہ شاہ سید نے نہیں لکھا, فقہ کوئی غیبی ندا سے شاہ سید نے نہیں لکھا. فقہ لکھا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق لکھا ہے. جس طرح دیگر مسلمانوں کے پاس قرآن, حدیث, عقل, اجماع, قیاس, کشف و شہود ہے, اسی طرح ہمارے پاس بھی جو قرآن سے اخذ کرنے کی جو تعلیمات ہیں, حدیث سے ماخوذ ہے, جو ماخوذات فقہ الاحوال کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فقہ کس چیز بیس پہ لکھا ہے. قرآن اور حدیث کے بیس پہ لکھا ہے. آپ دیکھیں گے, آپ مطالعہ کریں, غیر جانبدار ہو کر مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاہ سعید نے ہر باب کے شروع میں قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث لایا ہے. یہی شاہ سید محمد نور بخش یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی مسائل ہو, فروعی ہو یا اعتقادی ہو, اس کو کیا کرنا ہے؟ قرآن اور حدیث کے روح سے ہی اخذ کرنا ہے. تو یہ ہو گیا. دوسری چیز, وحی اور الہام کا شہود میں کیا فرق ہے؟ وحی وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کے دل میں القاء کرے, پیغمبر کے دل پہ القاء کرے تو وہ وحی کہلاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات اولیاء اللہ کے دل پر القاء کرے تو وہ الہام کہلاتا ہے. الہام کہلاتا ہے, کشف کہلاتے ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ غیر نبی پر الہام کا معنی, الہام وحی دونوں میں فرق ہے. وحی انبیاء کے ساتھ مختص ہے کہ, اور وحی پہ جو عمل کرنا کیا ہے؟ حجت ہے, عمل کرنا واجب ہے. باقی الہام پہ عمل کرنا نہیں کرنا وہ الگ بحث ہے, الگ بحث ہے. اور غیر نبی پر الہام نہیں ہوتا کہنے والوں کو, اولیاء اللہ پہ الہام نہیں ہونے والوں کہنے والوں کو سورہ قصص پڑھ لیں. سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ, جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ کے والدہ محترمہ کی طرف اللہ نے الہام کیا, اوحینا الی ام موسیٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا. کیا الہام کیا؟ کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیں, اور اگر آپ بچے کی پرورش کریں, اگر آپ کو خدشہ ہو, خوف ہو تو آپ اس کو سمندر میں پھینک دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ کی ماں کی دل پہ القاء کیا. کیا کیا؟ الہام کیا. تو موسیٰ کی ماں تو نبی نہیں ہے نا, وہ غیر نبی ہے نا. اسی طرح سورہ النحل کا مطالعہ کریں تو کہتے ہیں کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ, تیرے رب نے الہام کیا کن پر؟ اِلَى النَّحْلِ, شہد کی مکھی پر. شہد کی مکھی پر الہام ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حواریوں پر الہام ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں جو غیر معصومہ ہے اس پہ وہ الہام ہو سکتا ہے, لیکن اولیاء اللہ پہ الہام نہیں ہو سکتا. یہ کہاں سے لایا آپ نے؟ یہ جواز آپ نے کہاں سے لایا؟ یہ بات آپ نے کہاں سے لایا؟ یہ چیز ہو گئی. تو کنکلوژن کی طرف آتا ہوں, کنسائز کی طرف آتا ہوں. آپ کو مختصراً میں نے اپنی کم علمی کے مطابق آپ لوگوں کو یہ چیزیں پیش کیا ہے. تو خدا را میری گزارش ہے تمام مسلمان سے, تمام مسلمانوں سے کہ خدا را کسی مکاتب فکر کے اوپر
الزام لگانے سے پہلے، کسی بھی مکاتب فکر کو اسلام سے خارج کرنے سے پہلے، کسی بھی شخص کو اسلام سے خارج کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، 100 بار اس کی نظریات کو پڑھے، 100 بار اس کی نظریات کی اسٹڈی کریں. اسٹڈی کرنے کے بعد واقعاً اگر کوئی مواد آپ کو ملتے ہیں اسلام سے خارج کرانے کا، تب آپ اسلام سے خارج کریں. ایسے ہی نہیں آپ منہ اٹھا کے سب کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں. اور جو ہمارے نور بخش جو طالب علم ہیں ان کو بھی میں گزارش کرتا ہوں، خدا را دیگر جو مسالک کے علماء کے پاس آپ سوال لے کے جائیں گے تو آپ اپنے سوال کو صحیح لے کر جائیں، جو ہمارے فقہ میں ہے اسی کو لے کر جائیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ نے اپنی طرف سے ایڈ کر لیا اور تمام جو نور بخش ابھی اس بندے نے اپنی طرف سے ایڈ کیا، اپنی طرف سے اضافہ کیا، کہ ابھی کیا ہوا؟ پورا ایک تھم میں لگا کے جو ہے نا دجالی فرقہ قرار دیا ہمیں. تحقیق کے آگے دجالی فرقہ نور بخش، بغیر تحقیق کے آپ شاہ سعید کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں. بغیر تحقیق کے آپ ایک کم فہم اور کم ظرف اسٹوڈنٹ کے مس انفارمیشن کے بنیاد پر، مس انفارمیشن کے بیس پہ آپ شاہ سعید کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں. آپ باطل فرقہ کہہ رہے ہیں، آپ نبوت کے منافی ہے کہہ رہے ہیں. کیسے نبوت کے منافی ہے؟ اگر اولیاء اللہ پر الہام کے تصور رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے تو تمام سنی خارج ہے. اگر اولیاء اللہ پر الہام کے کنسپٹ کو ماننے والوں کو اگر آپ اسلام سے خارج قرار دیں گے تو تمام شیعہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے. شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں کہ الہام واقعاً اولیاء اللہ پر ہوتے ہیں. نہیں ہوتے تو آپ بیان دے دیں. بات الہام پہ عمل کرنا نہیں کرنا وہ ایک الگ پروسیس ہے، الگ بحث ہے. تو خدا را میں تمام مکاتب فکر کو علماء سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، خدا را کسی بھی مکاتب فکر کے بارے میں سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے 100 بار سوچیں، 100 بار اس کی تعلیمات کا اسٹڈی کرنے کے بعد اس کے بارے میں آپ ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں. کہیں ایسا نہ ہو جائے جو ابھی انجینئر محمد علی مرزا نے کیا ہے. یہ سراسر غلطی کیا ہے انجینئر نے. انجینئر سے پہلے ہمارے جو طالب علم ہے سالتوروں کا، اس نے سب سے زیادہ خیانت کیا ہے نور بخشوں کے ساتھ. آپ سوال لے کے جائیں، ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ سوال لے کے نہیں جائیں، لیکن سوال کو درست کر کے لے کے جائیں. جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی چیز کو تو بیان کرتے نا، تو اسی چیز کے بحاف پر، اسی چیز کے بیس پر انجینئر بیان دے دیتا. انجینئر کیا اتنا جرمدار نہیں ہے اس معاملے میں، ہمارے وہ طالب علم جرمدار ہے. ہو بہو ہم میں بیان کر رہا ہوں، سب بیان دے دیتا، ہو بہو نہیں کر رہے. فقہ میں غیبی نظا یا الہام کی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے بیان کر رہے اور وہ جو ہے انجینئر صاحب اپنی طرف سے فتویٰ دے رہے. تو خدا را ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میرے نور بخش تنظیم یا انوائم تنظیم یا انرسو تنظیم اگر کوئی جلسہ کر رہے ہیں، جلسہ کرتے ہیں تو اس کو گوپی بین یا جلسوں بین موما اس کو یونیک بنانے کی کوشش کریں. اہل حدیث کے علماء کو لائے، اہل تشیع کے علماء کرام کو لائے، سنی علماء کرام کو لائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یار نور بخش کیا چیز ہے. کوئی کہتے ہیں کہ نور بخش صحابہ کو نہیں مانتے، کوئی کہتے ہیں نور بخش اہل بیت کو نہیں مانتے، کوئی کہتے ہیں نور بخش یہ ہے، نور بخش وہ ہے. آپ ان کو اپنے اجلاس میں، کانفرنسز میں، جلسوں میں بلائیں تاکہ آپ کی امیج بتا سکے دنیا کو، آپ کی شاہ سعید کے نظریات کو دنیا کو بتا سکے، امیر کبیر کے نظریات کو دنیا کو بتا سکے.